بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ گنا جائے لیکن سزا سخت ہو نہ بلاول صاحب کو دیکھیے، ایک تو یہ کہ بلاول صاحب کو نہ قانون کا پتہ ہے اور اس لیے انہوں نے دستور کے اس نازک شق کو چھیڑ دیا ہے اور غالباً انہوں نے کسی نے بریف بھی نہیں کیا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں اتنی ذہانت ضرور موجود ہے کہ جب انہیں کوئی صحیح قانون دان ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتائے گا تو وہ یہ اپنا بیان بھی واپس لے لیں گے. یہ محض ایک سیاست ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور قانون کی کم فہمی کا نتیجہ ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ دراصل بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چوکیدار ہے، اس نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں جس گلی میں وہ پہرا دے رہا ہے وہاں پر ایک شخص کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ کر چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہو رہا ہے تو کہہ رہے چوکیدار شور نہ مچائے اور چوکیدار چپ رہے، اور چوکیدار کے سامنے جب وہ چور سامان اٹھا کے لے جائے اور جس کا سامان چوری ہوا ہو وہ پولیس کے پاس جائے، وہ چور پکڑا جائے تو پھر عدالت یہ کہے کہ ٹھیک ہے اس نے چوری کی ہے، یہ تمہارے گھر میں گھسا ہے، اس کو ہم 3 مہینے 4 مہینے سزا دیں گے. لیکن دیکھو نا چور ہے نا، اس نے بڑی محنت کی ہے، سامان اسی کے پاس رہنے دو. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ کے دیکھیے جب بھی قانون کوئی بنتا ہے یا جب کسی چیز کو قابل سزا یا مستوجب سزا سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ 2 چیزیں وجود میں آتی ہیں. جب کسی چیز کو جرم قرار دیا جاتا ہے تو 2 چیزیں وجود میں آتی ہیں. ایک چیز ہے پریونشن یعنی بچاؤ اور دوسری چیز ہے سزا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 63A میں سزا ہے. ٹھیک ہے، سزا یہ ہے کہ اگر آپ نے ووٹ غلط سائیڈ پہ دیا تو آپ کو یہ سزا ہے. بھائی پریونشن کہاں پہ ہے؟ پریونشن تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو روکیں. آپ اس کو روکیں کہ بھائی تم نے یہ جرم نہیں کرنا. وہ پھر بھی جرم کرتا ہے تو جرم کی پروسیڈز جو ہیں اس کا تو فائدہ نہیں ہونا چاہیے نا. اس نے آپ کے پیسے چرائے اور مجھے دے دیے، ٹھیک ہے، اور میں تو کہوں کہ جناب مجھے تو چور نے دیے اور پتہ بھی ہے کہ میرے پاس ہے تو مجھے عدالت کچھ نہ کہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل چوری کے سامان کی حفاظت پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اصرار کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، قانون اس طرح نہیں چلتا. لیکن بہرحال اب دیکھیں گے، اب 63A کا معاملہ اب عدالت میں پہنچ چکا ہے جس میں ہمارے جو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ بنے گا اور عدالت میں جو مدعا ہوگا ایک وکیل کا وہ یہ ہوگا کہ جناب چوری تو ہو گئی ٹھیک، چور کو تو سزا دے دیں لیکن چوری کا مال ہمارے پاس ہی رہنا. اب اس بات پہ دلائل ہوں گے اور سارے لوگ ایسے کر کے سنیں گے، پھر اس کے اوپر دستور کی شکیں کوٹ ہوں گی، پھر عدالتی فیصلہ کوٹ ہوگا، پھر طرح طرح کی باتیں ہوں گی. یار یہ ہے ہم نے اپنی پاکستان کی عدالت کا، قانونی نظام کا اور قانونی فہم کا مذاق اڑانا ہے آئندہ کچھ عرصے. ججز کی عمر کی میعاد بڑھانے کے معاملے پر جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس نے تو بہت ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. ایکسلنٹ موو ہے پولیٹیکلی بلاول کی. دیکھیے اس کے بعد آپ جتنا بھی یہ معاملہ ہے نا دستوری ترمیم کا، اس میں صرف ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اچھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ترمیم محض اس لیے ہو رہی ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے اور پھر ان کی مدت ملازمت میں 3 سال بڑھا بھی دیے جائیں تاکہ عدالت میں وہ اپنے ہم خیال ججوں کو لا سکیں جو حکومت کی مرضی کے بھی ہوں. یہ ایک سازشی تھیوری ہے لیکن مفروضہ یہی. جب آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی عدالت کے لیے عمر کی حدیں وہی رکھیں گے، حدود وہی رکھیں گے جو سپریم کورٹ میں ہے، تو اس میں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نکل جاتے ہیں. کیونکہ 25 اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجودہ دستور میں طے کی گئی عمر کی حد کے مطابق وہ ایج آف سپرینویشن اٹین کر لیں گے اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے. تو لہٰذا وہ جو ایک پورے کا پورا معاملہ بنا ہوا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میں سے ہوا نکال دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہے بنیادی طور پہ جو آج انہوں نے بات کی، میں اس کو ذرا کھول کے بیان کروں. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کہا پرسن اسپیسیفک، انہوں نے کہا یہ بارگین چپ ہے. اوکے ٹھیک ہے، یعنی اس پہ لین دین ہو سکتا ہے. اور مجھے یعنی کہنے دیجئے
یہ بات کہ جسٹس میرے چیف جسٹس کا نام ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ آ رہا ہو تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی اچھا نہیں لگے گا. بریک پہ جانا ہے, جلدی سے یہ بھی بتا دیں آئینی عدالت پہ بھی اصرار کر رہے ہیں. آئینی عدالت پہ اصرار آپ کو ابھی اس وقت غور بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اگر آئینی عدالت کی ضرورت پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب قائل ہے تو آج تاریخ کیا ہے؟ آج ہے 24 اور 25 اکتوبر, جی دن ہے 31. ٹھیک ہے, بیچ میں یہ 32ویں دن سے یہ بحث شروع کر دیں. اچھا, 26 اکتوبر 2024 کو اگر بلاول بھٹو صاحب یہی بحث کر رہے ہوں گے یا آرگومنٹ دے رہے ہوں گے تو نہ کوئی ان کی نیت پہ شک کرے گا, نہ ان کے اوپر کوئی شک کرے گا, نہ اس میں سے نہ شاید اس کی مخالفت اتنی شدید ہو جتنی آج ہو رہی ہے.